الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب ما أي حركة أو حرف آگے اختلف آخره أي آخر المعرب من حيث هو صرف ایک باری متن پڑھنا متن الإعراب الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على بس اور لگید اللہ تے صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مصنف علیہ رحمہ اعراب کی تعریف کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ اعراب کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ پیچھے ہے نا کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے عوامل کے لفظاً یا تقدیراً، تو جو اس کے آخر میں آتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے، وہ اعراب کی تعریف کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعراب ما وہ شے ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے اس کا آخر اس ما کے سبب سے۔ جی اعراب وہ شے ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے اس کا آخر اس ما کے سبب سے۔ پھر ایک باری اعراب وہ شے ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا ما کے سبب سے۔ پھر ایک باری وہ شے ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا ما کے سبب سے۔ بس اعراب ما جی اگوں نہ وہ سوال جواب آپ خود کتاب بچا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی سوال ہے کہ بھئی ما سے کیا مراد ہے، ما سے بے اعراب وہ شے ہے، وہ شے کیا ہے، وہ کیا کہ جی سوال ہے کیا مراد ہے، وہ کیا ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ یعنی حرکت یا حرف، حرکت یا، کیونکہ اعراب دو قسم ہے، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت۔ وہ جو آخر میں بدلتا ہے وہ کیا شے ہوتی ہے، کبھی حرف ہوتا ہے اور کبھی حرکت ہوتی ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی اس کا یہ ہے شارح صاحب فرماتے ہیں ما سے مراد حرکت ہے یا حرف ہے، ما سے مراد حرکت ہے یا حرف ہے۔ یا حرف ہے۔ آگے فرمایا اختلف آخرہ، ہو ضمیر کا مرجع بیان کیا ہے یعنی آخر المعرب، یعنی آخر المعرب، تو اعراب وہ حرکت ہے یا حرف ہے کہ مختلف ہو معرب کا آخر اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے، اس معرب ہے۔ کیا جی اعراب وہ حرکت یا حرف ہے کہ مختلف ہوتا ہے مختلف ہو معرب کا آخر اس حیثیت سے کہ معرب معرب ہے۔ پھر آخنا اعراب وہ حرکت یا حرف ہے کہ مختلف ہو معرب کا آخر اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے۔ بس سوال ہے یہ من حیث ہوا معرب کی قید کیوں لگائی ہے، سوال ہے من حیث ہوا معرب کی قید کیوں لگائی ہے، تو اس کا جواب ہے ایک ہے معرب من حیث الفاعل، معرب من حیث المفعول، معرب من حیث المضاف الیہ۔ معرب من حیث الفاعل صرف مرفوع ہے، اس کا آخر بدلے گا نہیں۔ معرب من حیث المفعول اس کا آخر صرف منصوب ہے۔ من حیث مضاف الیہ اس کا آخر صرف جار ہے، سمجھیے۔ تو یہ جو تینوں صورتیں ہوتی ہیں نا، یہ من حیث الفاعل، من حیث المفعول، من حیث المضاف الیہ نہیں ہوتی، من حیث المعرب ہوتی ہے۔ من حیث قطع نظر اس سے کہ وہ ترکیب میں فاعل بنا ہوا ہے، مفعول بھی بنا ہوا ہے یا مضاف الیہ بنا ہوا ہے، اس سے قطع نظر معرب من حیث المعرب اس کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ کیا کہ جی
تو اس کا جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ مورب کی ایک حیثیت ہے فاعل ہونے کی، ایک حیثیت ہے مفعول بھی مفعول ہونے کی، اور ایک حیثیت ہے مضاف الیہ ہونے کی۔ ان حیثیتوں میں اس کا آخر نہیں بدلتا، اور واجب فاعل صرف مرفوع ہوتا ہے، مفعول صرف، اور مضاف الیہ صرف مجرور تو یہاں تو مختلف ہونا ہے، تب کبھی رفع کبھی نصب کبھی جر، تو یہ فاعل مفعول مضاف الیہ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ابا ہونے کی حیثیت سے، مورب کو من حیث المورب ہونے کی حیثیت سے اس کا آخر بدلتا ہے، سمجھے ہی؟ پھر جو آخر بدلتا ہے پیچھے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ذاتاً بدلتا ہے، کہ اگر اعراب بالحرکت ہے تو پھر صفت بدلے گی، اعراب بالحرف ہے تو ذات بدلے گی، رفعی حالت میں واو، نصبی حالت میں الف، جری حالت میں یا، اور صفت بدلے گی کہ رفع پھر نصب پھر جر، سمجھی گل؟ یہ مطلب ہے کہ اس کا جو آخر بدلے گا نا من حیث ہوا مورب، کبھی ذاتاً بدلے گا کبھی ذاتاً بدلے گا جب اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور صفتاً بدلے گا جب ہوتا ہے اے شاباش اعراب، اچھا بہی ہے نا، بہی کی بہی، ہی کا مرجع ہے وہ ماں، ہی کا مرجع ہے تو ماں سے مراد کیا ہے؟ اس واسطے بہی اے بتلک الحرکات یا بالحرف ہے کہ اس حرکت یا حرکت کے حرف یا حرکت کے سبب سے مورب کا آخر کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ اعراب وہ ہے یعنی حرکت یا حرف ہے، سنیں اے شاباش سے کہ مختلف ہو آخر اس کا، یعنی مورب کا آخر اس حیثیت سے کہ وہ مورب ہے تو آخر مختلف ہو، ذات کے اعتبار سے کدوں اعراب بالحرف میں، یا صفت کے اعتبار سے کدوں بھی اس کے ساتھ، یعنی اس حرکت یا حرف کے ساتھ، یا حرف کے ساتھ۔ شاباش جی۔ اعراب وہ یعنی حرکت یا حرف ہے، مختلف ہوتا ہے آخر اس کا، یعنی مورب کا آخر اس حیثیت سے کہ وہ مورب ہے، ذات کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے، اس کے ساتھ یعنی اس حرکت کے ساتھ یا حرف کے ساتھ۔ جی یہ بات سببیہ نہیں بنانی، اون دے نال او آپ بدلیے جی، اون دے سببوں نہیں بدلیا، او آپ حرف بدلیا ہے یا آپ حرکت بدلیے جی۔ اعراب وہ ہے یعنی حرکت ہے یا حرف ہے، مختلف ہوتا ہے آخر اس کا، یعنی آخر مورب کا اس حیثیت سے کہ وہ مورب ہے، کیونکہ فاعل ہونے مفعول ہونے مضاف الیہ ہونے کی حیثیت سے وہ بدلتا نہیں، اس کی ایک ہی حالت ہوتی، ذات ہونے کے اعتبار سے یا صفت ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ، یعنی اس حرکت کے ساتھ یا حرف کے ساتھ، سمجھے ہی؟ تو اعراب وہ حرکت ہے یا حرف ہے کہ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے اس حرکت یا حرف کے ساتھ، حرکت بدلے گی تو وہ صفتاً اس کا آخر مختلف ہے، حرف بدلے گا تو پھر ذاتاً مختلف ہو گیا۔ اگے جی وہی نا بمل موصولۃ الحرکۃ وبالحرف لا يرد النقد بالعامل والمعنى والمقتضى واجہ والمعنى المقتضی۔ صبر، سوال ہے اس کا جواب جڑا پیچھے کرنا سی، توجہ کریں کہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ما کی تفسیر کی ہے نا حرکت یا حرف، وہ کیوں کی ہے؟ تاکہ اس سوال کا جواب آ جائے، تاکہ اس سوال کا جواب آ جو اب ہو رہا ہے۔ ہن سنیں کہ عامل ہے نا، عامل بھی وہ شے ہے جس کے سبب سے مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے، کہ کوئی نہیں، جا آ رہے تو بے
وہ شے ہے جس کے سبب سے کہ کوئی نہیں، تو یہ تعریف عامل پر سچی آتی ہے، یہ تعریف عامل پر سچی آتی ہے۔ اسی طرح معنی مقتضی للإعراب کون معنی مقتضی للإعراب، او دے تو ناف تو پڑھن لگے ہو پلا ہو جے معنی جو چاہتا ہے کہ اعراب آئے لفظ پر، وہ ہے کسی اسم کا فاعل ہونا، یہ چاہتا ہے کہ اس پر رفع آئے، کسی اسم کا مفعول ہونا، یہ چاہتا ہے کہ اس پر کسی اسم کا مضاف الیہ ہونا، یہ چاہتا ہے تو کسی اسم کا فاعل ہونا، فاعلیت مفعولیت مصدریت فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا، یہ ایسا معنی ہے جو چاہتا ہے کہ میں جس کے اندر ہوں اس کا یہ اعراب ہونا چاہیے۔ فاعلیت چاہتی ہے کہ یہ اسم کیا ہو مرفوع اور مفعولیت چاہتی ہے کہ یہ اسم مطلوب ہو، اور اضافہ چاہتی ہے کہ یہ اسم مطلوب ہو۔ تو سوال ہے جو معنی مقتضی للإعراب ہے اس پر بھی یہ تعریف سچی آ رہی ہے، جو معنی مقتضی للإعراب ہے، یہ اس پر بھی تعریف سچی یہ تعریف اس پر بھی، آ رہی ہے۔ کیونکہ معنی مقتضی للإعراب ما وہ شے ہے کہ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ نہیں ہوتا، تو عامل پر بھی یہ تعریف سچی آ رہی ہے۔ اور اعراب پر بھی یہ تعریف سچی آ رہی ذرا دھیان کرو، او عامل بھی تو وہ شے ہے نا جس کے سبب سے مورب کا آخر کہ نہیں، اور معنی مقتضی للإعراب فاعلیت مفعولیت اضافت مضاف الیہ ہونا، یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ اسم جو ہے فاعلیت کیا چاہتی، اسم کیا ہو، مفعولیت کیا چاہتی، اضافت کیا چاہتی، تو اب یہ بھی تو وہ شے ہیں جن کے سبب سے مورب کا آخر، تو یہ جو تعریف کی ہے اعراب کی یہ دخول غیر سے معنی نہیں، یہ سچی آ رہی ہے کس پر، عامل پر اور معنی مقتضی للإعراب پر، سمجھئی ہو؟ تو علامہ فرماتے ہیں اس کا جواب ہم نے پہلے دے دیا کہ ہم نے کہا کہ اس ما سے مراد ہے حرکت یا حرف، ما سے مراد ہے، حرکت یا حرف۔ جب مراد حرکت یا حرف ہے تو اب یہ تعریف اعراب وہ حرکت یا حرف ہے، لہذا عامل بھی نکل گیا، معنی مقتضی للإعراب بھی نکل گیا۔ کیا کہ جی، تو علامہ فرماتے ہیں جب ہم نے ما کی وضاحت کر دی، کیا مراد حرکت یا حرکت ہے کہ اعراب وہ شے نہیں، وہ حرکت یا، حرف ہے، تو اب اس سے یہ دونوں نکل گئے، کون، عامل اور معنی مقتضی للإعراب نکل وہ بھی ان کے سبب سے بھی مختلف ہوتا ہے، لیکن عامل اور چیز ہے، معنی مقتضی معنی ہے، تو یہاں مراد ہے حرکت یا حرف۔ اور جس وقت اس وقت سنیں مراد لیا گیا یا مراد لی گئی ما موصولہ کے ساتھ حرکت یا حرف، سوال ہے وہ پھر کر دیا ترجمہ پھر کر دیا، سوال ہے انہوں ما دی تفسیر کیتی سی اے حرکتن او حرفن، اے حرکت او حرف، ما دی تفسیر نکرے نال کریں تو وہ ما موصوفہ ہوتا ہے، موصولہ نہیں ہوتا، وہ ما صفا ہے موصولہ نہیں ہوتا، ما موصولہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر معرفے سے کرنی چاہیے تھی، وہاں الحرکت الحرف ہونا چاہیے تھا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے مراد لیا ما موصولہ کے ساتھ تو پیچھے جو مراد لی ہے وہ تو نکرہ ہے، اس سے مطلب پتہ چلا ہے کہ ما موصوف ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اوتھے نکرہ ایتھے معرفہ لیندہ ہے، دسیا ہے کہ ما موصوفہ بناؤ اے بھی ٹھیک ہے، موصولہ بناؤ اے بھی ٹھیک ہے۔ کیا کیا جی، اے عبارتی سوال ہے،
کیا کہ سوال ہے یہ عبارت پر علامہ جامی پر علامہ جامی پر سوال ہے کہ پہلے جو ماں کی تفسیر کی ہے وہ تو نکرے کے ساتھ کی ہے، تو نکرے کے ساتھ تفسیر کریں وہ تو ماں موصوفہ ہوتا، پیچھے پڑھیاں جی گلا یار. یہ جو ہے ماں موصولہ ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں موصولہ سے مراد لیا ہے، تو وہ تو ماں موصوفہ بنایا تھا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب الحرکت اور الحرف کہہ رہے ہیں، تو اس کا جواب دیا ہے کہ ماں موصوفہ بنائے تب بھی ٹھیک ہے، ماں موصوفہ بنائے تب بھی موصولہ بنائے تب بھی ٹھیک ہے. تو پہلے موصوفہ بنایا نے، ہن جس لے وضاحت سوال دا جواب ہے تو ہن انہوں موصولہ کہتے تو ٹھیک ہے، ہن مانا کر. اور جس وقت اور جس وقت مراد لی گئی ماں موصولہ کے ساتھ، کیا مراد لی گئی، حرکت یا حرف؟ جس وقت یہ مراد لی گئی ہینا شرطی اے جزائی، تو نہیں وارد ہوگا نقض عامل کے ساتھ اور معنی مقتضی کے ساتھ، کہ بھی تعریف ہے نہ تو سچی آ رہی ہے جی. اور جس وقت مراد لی گئی ماں موصولہ کے ساتھ حرکت یا حرف، تو نہیں وارد ہوگا نقد عامل کے ساتھ اور معنی مقتضی کے ساتھ. اور جس وقت مراد لی گئی ماں موصولہ کے ساتھ حرکت یا حرف، تو نہیں وارد ہوگا نقل عامل اور معنی مقتضی کے ساتھ. اے شاباش. وَلَوْ أُبْقِيَتْ عَلَىٰ عُمُومِهَا خَرَجَ بِالسَّبَبِيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ بِهِ. بس توجہ کرے جی. اگر ماں کو اپنے عموم پر رکھیں، ماں کو انہوں چھڑو، اے ویکھو اے شے وے کی ہے، ان دے وجود وچ آن واسطے اے سبب ہے جی، تے ان دے واسطے اے سبب ہے، ان دے واسطے اے سبب ہے، واسطے نال اے بھی ایندا سبب ہے، دو واسطیاں نال، ایک واسطے نال آ بھی ایندا سبب ہے. اے سبب بعید ہے، اے بھی بعید ہے، تے اے سبب قریب ہے. اے سبب سمجھ آندی پئی؟ او تیرا پردادا بھی ابا ہے، او تیرا دادا بھی ابا ہے، تے ابا بھی، اے سبب قریب ہے ابا ہونے وچ، او سبب بعید نے. ہن گل کھانے چ پئی ہے. اچھا جی ہن واپس آؤ کہ اگر ماں کو اپنے عموم پر باقی رکھیں، کس پر؟ کہ اعراب وہ شے ہے، اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے معرب کا آخر. اب وہ شے عامل بھی ہو سکتا ہے، معنی مقتضی اور آخری حرکت یا حرف بھی ہو سکتا ہے. اب تعریف دخول غیر سے مانے نہیں. اب نہیں سمجھا کہ اگر ماں کو اپنے عموم پر رکھیں کہ ماں سے مراد شے، کہ اعراب وہ شے ہے، عامل بھی ہو سکتا ہے، وہ شے عامل بھی ہے جس کے ساتھ معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے، اور معنی مقتضی اعراب بھی ہے، اور آخری حرکت اور حرف بھی ہے. یہ تینوں ہیں. اب تعریف دخول غیر سے، کیونکہ تعریف تو اعراب کی ہو رہی ہے، تو عامل اعراب نہیں ہے، عامل تو اعراب دینے والا ہے. معنی مقتضی للاعراب، اعراب نہیں، اعراب چاہنے و مقتضی چاہنے والا ہے. اعراب تو صرف وہ آخری حرکت یا بس. سنیں ہی تو اگر ماں کو اپنے عموم پر باقی رکھیں تو اب جو بہی میں با ہے نا، اس کو بنائیں گے با سببیہ، اس کو بنائیں گے. اور اگلی بار پھر پڑھ لیں تو سن تقریر کر لیں. تو سبب سے مراد لیں گے سبب قریب، سبب سے قریب. تو آخر معرب کا جو آخر بدلتا ہے، عامل بھی سبب ہے اس کے بدلانے کا، معنی مقتضی بھی سبب ہے، حرکت اور حرف بھی. سب تو قریب کون ہے؟ جن دی وجہ تو بدلتا پڑے گی. اب سبب سے مراد لیں گے سبب قریب، سبب سے مراد لیں گے کہ اعراب وہ شے ہے
کہ مختلف ہو مورب کا آخر اس کے سبب سے، اس کے تو سبب سے مراد لیں گے نہ، سبب قریب، تو سبب قریب کون ہے؟ تو لہذا پھر دخول غیر سے معنی ہوگی۔ ہاں بشابہ جی ساڑھے نال لگا بزرگو، ہاں جی کیا کیا؟ اگر ماں کو اپنے عموم پر رکھیں، ماں عموم پر رکھی، ماں بمانا شے، ماں بمانا بے اعراب وہ شے ہے، عامل بھی اس میں داخل ہے اور معنی کیونکہ وہ جو ماں اعراب وہ شے ہے، مورب کا آخر مختلف ہو اس کے سبب سے، تو عامل کے سبب سے بھی بدلتا ہے، مختلف ہوتا ہے اور معنی مقتضی کے سبب سے بھی، مختلف ہوتا ہے۔ اور آخر میں حرکت اور حرف کے سبب سے بھی آخر مختلف ہوتا ہے۔ تو اب تعریف دخول غیر سے، کیونکہ تعریف تو اعراب کی کرنی ہے، تو سچی آ رہی ہے کس پر؟ عامل اور معنی مقتضی للاعراب۔ تو علامہ جامی فرماتے ہیں کہ اب جو با ہے نا یہ سببیہ بنائیں گے اور سبب سے مراد، سبب قریب ہے، ویسے عرف جڑا سبب مراد ہوندا ہے کیڑا ہوندا ہے؟ واجہ اونج جڑا عام ہوندا ہے، سبب قریب جن دی وجہ تو یہ ہویا ہے، دو واسطے پیچھے نہیں جائیدا، یعنی عرف وچ عام طور تے کی مراد لیندا ہے؟ سبب قریب جی۔ سنے نا جی استاد یہ گڑ کے نہیں دیتا، قاری عبداللہ صاحب دیتا ہے، حالانکہ ان دے والد صاحب نے انہاں دے بھرا نوں آکھیا بھی قاری صاحب جانے تو انہوں نے گڑ دیں، استاد نے تحفہ دے لیے، ہن ابا بھی سبب ہے، بھرا بھی سبب ہے، قاری صاحب بھی، لیکن عرف جین تے نہیں آکھنا کہ قاری صاحب دے ابا نے مینوں گڑ دیتا ہے، کی آکھنا قاری صاحب نے دیتا ہے جی۔ تو عرف سبب کیڑا ہوندا ہے؟ قریب جی، اگر دے پیچھے بھی سبب ہوندے نو سمجھے ہی ہن کوئی بارت پڑھنا فإن المتبادر، المتبادر من السبب هو السبب القریب۔ بس ہن میں کرا، اور اگر باقی رکھا جائے ماں کو باقی رکھا جائے اپنے عموم پر، یعنی اعراب وہ شے ہے جی، تو نکلیں گے دونوں کون؟ لل نہیں وہ معنی مقتضی، خود آپ چاہنے والا لل مقتضی کی توفیہ، نکلیں گے وہ دونوں با سببیت کے ساتھ، ایسی سببیت جو سمجھی جا رہی ہے ماتن کے قول بہی سے، مانا کر، اور اگر باقی رہے ماں اپنے عموم پر تو نکل جائیں گے دونوں سببیت کے ساتھ، ایسی سببیت جو سمجھی گئی ہے ماتن کے قول بھی سے۔ ہاں اور اگر باقی رکھی جائے ماں، رکھا جائے، اگر باقی رکھا جائے ماں اپنے عموم پر، ماں کو اپنے عموم پر، عموم تو مراد کی ہے بے اعراب وہ شے ہے، حرکت یا حرف نہ آکھیے، سببیت تو نکل جائیں گے دونوں کون؟ عامل سببیت کے ساتھ، ایسی سببیت جو سمجھی گئی ہے ماتن کے قول بھی سے، سے، وجہ کیونکہ متبادر سبب سے وہ سبب قریب ہوتا ہے جی، متبادر سبب سے وہ سبب قریب ہوتا ہے، کیونکہ متبادر یعنی عام جڑا ذہن چاہتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سبب تے عام اگو پڑھ بالا میلون، والمعنى المقتضی من الاسباب البعیدہ۔ بس عامل اور معنی مقتضی للاعراب یہ اسباب بعیدہ میں سے ہیں، اوے عامل نے آخنا ہے آخر بدلے، معنی مقتضی فاعلیت مفعولیت اضافت نے آخنا ہے رفع نصب جار آوے، تے سبب قریب بھئی آخر بدل گیا ہے، آخر او کیے نہیں کھانے چ پئی، جا زیدن پڑھو بےزتی کیوں ہوئی ہے؟ عامل تو پڑھ دیتا ہے اس واسطے کہ جڑا سبب قریب ہے اتنے غلطی کر گئے، نہیں سمجھ آئے؟ رائے تو زیدن پڑھے ہے تو بےزتی کیوں ہوئی ہے؟ رائے تو عامل تو پڑھ دیتا ہے باجیا، لیکن جڑا سبب قریب سی وہ غلط پڑھے ہے، سمجھے؟ مرار تو بے زیدن اتنے کیوں بےزتی ہوئی؟ اس واسطے کہ جڑا سبب بے تو موجود ہے، عامل تو ٹھیک پڑھیا ہے، بے پڑھی ہے، عامل تو ٹھیک ہے، لیکن جڑا سبب قریب ہوندے وچ غلطی ہو گئی، سمجھے ہی؟ شاباش سے
اور عامل اور عامل اور معنی مقتضی اسباب بعیدہ سے ہیں. شاباش جی. معنی مقتضی اسباب بعیدہ سے ہیں. اور عامل اور معنی مقتضی اسباب بعیدہ سے ہیں. اگے جی وابین حیثیت خارج حرکت نحو غلامی لأنہ مورب علی حرکت و نحو غلامی نحو غلامی لأنہ مورب علی اختیار المصنف لیکن لكن اختلاف هذه الحركة على آخر المورب ليس من حيث إنه مورب بل من حیث إنه ما قبل ياء المتكلم. او بس اگلے عبارت دا اگلے دا ربط آ رہی ہے جی. او تے ویکھنا آشیت او غلامی سے مراد کیا ہے؟ غلامی سے مراد ہے ہر اسم مورب بالحرکت کی ہر اسم جیڑا مورب بالحرکت ہے. غلامن 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 کتابن 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 ہر اسم مورب جو مورب بال اس کو جب مضاف کر دیں کدھر؟ یا متکلم کی طرف تو یا کی وجہ سے مورب کا آخر ہمیشہ مکسور ہو جائے گا، اعراب تقدیری ہو جائے گا. اور غلامی کا اعراب کیا ہے؟ تین حالتوں میں یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش. یہ ہن ذہن چ رکھو تو گل سمجھو. سوال ہے کہ جاءنی غلامی، جاءنی غلامی، پہلے سمجھو اسم مورب، اسم یعنی عامل کے ساتھ جو جڑ جائے اور جو نا بھی وہ اعراب کو قبول کرے. ماتن آکھے سی کہ بھی عامل کے ساتھ جب مرکب ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے. یہ جو اسم مورب بالحرکت ہے، اسم مسئلہ سمجھو پہلے. جب مضاف ہو کدھر؟ یہ یا متکلم مبنی ہے کہ مورب ہے؟ مبنی. مبنی والمضاف ہونے دی وجہ تو اسم مبنی ہوندا ہے یا مورب رہندا ہے؟ مبنی وال اور واجہ مبنی اصل نال مشابہت ہو جائے تو مبنی نہیں ہوندے شے. تو مبنی والمضاف ہونے دی وجہ تو اسم مورب مبنی ہوندا ہے کہ نہیں؟ مصنف کی تحقیق ہے کہ نہیں ہوتا؟ باقی ناوی کہتے ہیں ہو جاتا ہے. اب یہ سوال مصنف کی تحقیق پر ہے. مصنف کے نزدیک اسم مورب بالحرکت، اسم جانی غلام رأیت غلامن مررت بغلام من، اس کی اضافت کریں یا ضمیر غلامی، یہ مورب ہے یا مبنی؟ باقی ناوی کہتے ہیں. لیکن مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ اب مصنف کے مطابق اس بات کو سمجھو. وہ بجلی گل سوال یہ ہے جانی غلامی، جانی میں غلام کا آخر بدلہ ہے، غلام کا، لیکن یہ حرکت اعرابی نہیں ہے. یہ حرکت وہ تو رفع تقدیری ہے لیکن آخر بدلہ ہوا ہے جا کی وجہ سے. کیا کہ جی سوال ہے کہ جاءنی غلامی میں غلامی کا مورب کا آخر بدلہ ہو، مورب کا آخر بدلا ہوا ہے، لیکن یہ جو حرکت ہے یہ حرکت اس کی اعرابی نہیں، اعراب اس کا رفع ہے، وہ تقدیری ہے. سمجھیا؟ حالانکہ آخر بدلا ہوا ہے، حالانکہ آخر. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ ہم نے جو قید لگائی تھی نا من حیث ہوا مورب، من اوتے اور دسی سی گل اے ہن گل من حیث ہوا مورب جو قید لگائی تھی اس سے یہ نکل گیا، اس سے. ہاں جی کیا کہ جی جواب ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قید لگائی تھی ہوا موربن، یہ اس قید سے نکل گیا. نکل گیا ہے. کیوں؟ جاءنی غلامی میں جو غلام پر کسرہ ہے یہ مورب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یا کا مضاف ہونے کی وجہ سے ہے. جاءنی غلامی میں جو میم پر حرکت ہے، حرکت
یہ اس کے مورب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو رفع تقدیری ہے۔ یہ جو حرکت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یا ضمیر متکلم کے مضاف ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا اس حیثیت سے یہ نکل گیا کیا کہ جس سوال اصل ہے وہ کہ جاءنی غلامی میں مورب کا آخر بدلا ہوا ہے، کیونکہ مصنف کے نزدیک مورب ہے تو مورب کا آخر بدلا ہوا ہے، لیکن یہ حرکت اعرابی نہیں ہے، اس حرکت کو اعراب نہیں کہتے، کہ کہتے ہیں جاءنی غلامی میں مورب کا آخر پر حرکت ہے، لیکن اس حرکت کو اعراب نہیں کہتے۔ تو اعراب کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے تھا، نہیں سمجھ آ رہی بھائی۔ جاءنی غلامی میں غلام مورب ہے مصنف کے نزدیک دسے ہے، تو آخر میں کیا ہے؟ حرکت ہے، کیا ہے؟ اور عامل ہے جا، اور اس کے آخر میں حرکت ہے، تو یہ حرکت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اعرابی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ حرکت اعرابی نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ ہم نے قید لگائی تھی کہ اس کا آخر مختلف ہو مورب ہونے کی حیثیت سے، یہاں جو آخر مختلف ہے یہ بلکہ یا ضمیر متکلم کا مضاف بننے کی وجہ سے ہے، لہذا یہ بھی اس سے بھی سوال سمجھا جی۔ اور حیثیت کی قید کے ساتھ نکل گئی غلامی کی مثل کی حرکت، وہ آشیت پڑھا ہے بے مثل اس واسطے آکھا ہے بھی ہر اسم جیڑا مورب بالحرکت ہے تے مضاف ہوئے کدھر؟ پامے غلام ہوئے، کتاب ہوئے، کوڑا ہوئے، کوئی ہو، فرس ہوئے، حمار ہوئے، کوئی ہوئے جی۔ نکل گیا، کیوں نکل گئی؟ اس لیے کہ اچھا وہ سوال سی، کیڑا سوال؟ بھائی غلام ہی تو ہے ہی مبنی، غلام ہی تو جب مبنی ہے تب سوال ہی نہیں ہے، اب بات تو مورب کی چل رہی ہے، تو اس کا جواب دیا ہے اس لیے کہ غلامی مراد غلامی میں غلام، وہ اس لیے کہ غلامی مورب ہے مصنف کے اختیار پر، کس پر؟ او تویخ مصنف کے اختیار پر، اشارہ الی ما ذهب الیہ بعض النحات کہ انہو مبنی، جدو مبنی ہے تو ہن قید لان دی ضرورت ہی کوئی نہیں سی جی، کیونکہ گل تو مورب دی چلدی پئی تے مبنی ہے جی، اے مصنف دے اختیار ہوتے کی ہے مورب، اے مطلب ہے جی سننا، لہذا ہن بھی سوال بھی چونکہ مورب ہے تے پھر اس قید نال نکل گیا، کیویں نکلیا؟ لیکن اختلاف اس حرکت کا، اور کیڑی کسرہ مورب کے آخر پر، اور توفیو جاءنی زیگ جاءنی غلامی میں یہ جو مورب کے آخر پر حرکت ہے نہیں ہے اس حیثیت سے کہ غلام مورب ہے، ایک کسرہ اس وجہ تو نہیں کہ غلام، بلکہ اس حیثیت سے کہ غلام یا متکلم کا ما قبل ہے، لہذا اب جاءنی غلامی میں سوال کہ یہ جو حرکت ہے عامل کے آنے کے بعد آئی ہے اور یہ حرکت اعراب ہونی چاہیے، حالانکہ یہ حرکت اعراب نہیں ہے جی۔ اور حیثیت کی قید کے ساتھ نکل گئی غلامی کی مثل کی حرکت، اس لیے کہ غلام، یا دوسری طرح سوال کر لو کہ جانی غلامی میں جو غلام کا کسرہ ہے اس پر تعریف سچی آ رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آخر بدلا ہے کہ نہیں بدلا، بات سمجھیا؟ تو حالانکہ یہ جو غلامی میں حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے، اعراب کی تعریف سچی آ رہی کہ یہ حرکت بدلی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہ حرکت اعرابی نہیں ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور حیثیت کی قید کے ساتھ نکل گئی غلامی کی مثل کی حرکت، اس لیے کہ یہ غلامی مورب ہے مصنف کے اختیار، اے بھئی سوال دا جواب ہے جی۔ اختلاف اس حرکت کا مورب کے آخر پر نہیں ہے اس حیثیت سے کہ یہ غلام مورب ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ غلام یا متکلم کا ما قبل ہے جی۔ اور حیثیت کی قید کے ساتھ نکل گئی غلامی کی مثل کی حرکت، اس لیے کہ غلامی مورب ہے مصنف کے اختیار پر، لیکن اختلاف اس حرکت کا مورب مورب کے آخر پر نہیں ہے اس حیثیت سے کہ یہ مورب ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ یا متکلم کا ما قبل ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟
چلو پھر